اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر منصبت خلق الخلائق بقدرت واستعبد الارباب بعزت وسعد العظماء بجود والصلاة والسلام والتحیة والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر والمهدي المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللہم لعن العصابة التي جاهدت الحسین وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا أما بعد فقد قال مولانا الإمام الحسين عليه السلام هل من ضاب يضب عن حرم رسول الله هل من موحد يخاف الله فينا هل من مغيث يرجو الله بإغاثتنا هل من معين يرجو ما عند الله في إعانتنا صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر۔ ناظرین اکرام، عزیزان گرامی اور سامعین اعظام، یہ ماہ اعضا ہے اور ان ایام میں عزاداری امام حسین علیہ السلام جہاں جہاں بھی ہو رہی ہے اور جہاں جہاں بھی اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی عزاداری کو امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے خدا، اور ان کے وارث فرزند امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی بارگاہ میں تعزیت کرتے ہیں اور پرسہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو امام کے لشکر میں شمار کرے جب امام کو ظہور ہو، اور امام حسین کے خون ناحق کا جب انتقام لے تو ہم ان انتقام لینے والوں میں سے قرار پائیں۔ ناظرین اکرام، ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دشت کربلا سے صدائے استغاثہ کا مفہوم کیا ہے، جو امام حسین علیہ السلام نے سن 61 ہجری میں میدان کربلا میں آخر وقت میں جب آپ کا نہ کوئی بھائی نہ کوئی بیٹا
یعنی جس کو قربان ہونا تھا، جب مردوں میں جب کوئی قابل ذکر اور قربان ہونے والا نہ رہ گیا اور آپ یک و تنہا رہے تو آپ نے آواز استغاثہ بلند کی۔ البتہ جس آواز استغاثہ اور جس صدا استغاثہ کی شہرت ہمارے یہاں بیانات میں ہے، حل من ناصر ینصرنا، یہ ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے، لیکن مفہوم اور معنی کے اعتبار سے امام حسین علیہ السلام نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے اور صدا دی ہے۔ ہمارے یہاں معتبر کتابوں میں جو قدیم کتابیں ہیں ان کتابوں میں ان الفاظ کے ساتھ صدا استغاثہ نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنے سرنامہ کلام میں اس کلام اور اس صدا استغاثہ کا ذکر کیا ہے اور اسے سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ جو معتبر کتابوں میں ہے، کہ جو معتبر کتاب میں بحار الانوار یا یہ کہ الملحوف جو سید ابن طاووس کی کتاب ہے، اس میں جن الفاظ کے ساتھ صدا استغاثہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے وہ یہ، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کہ امام حسین علیہ السلام نے دشت نینوا سے آواز دی، ہے کوئی دفاع کرنے والا کہ جو حرم رسول اللہ کا دفاع کرے، یا حل من موحد، ہے کوئی خدا والا اور ہے کوئی خدا پرست، یخاف اللہ فینا، جو ہمارے بارے میں خدا سے ڈرے اور خدا سے خوف رکھے، یا فرمایا حل من مغیث، ہے کوئی میری بات سننے والا، ہے کوئی میری باتوں کی طرف توجہ دینے والا، یرجو اللہ، جو اللہ سے امید رکھے، بے اغاثتنا، ہماری باتوں کو سن کر کے۔ یا اس کے علاوہ امام نے ایک دوسرا جملہ یعنی ایک جو کتاب میں موجود ہے اس طرح سے جو نقل کیا ہے، مولا نے فرمایا حل من معین، ہے کوئی مددگار، ہے کوئی مدد کرنے والا، نصرت کرنے والا، یرجو ما عند اللہ فی اعانتنا، کہ ہماری مدد کر کے اللہ تعالیٰ سے اجر کا خواہش مند ہو۔ ان الفاظ میں کتابوں میں امام حسین علیہ السلام کے صدا استغاثہ موجود ہے، اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے آواز استغاثہ بلند کی ہے۔ جہاں تک حل من ناصر ینصرنا کا تعلق ہے، ان الفاظ میں ایک کتاب دمعۃ الثاقبہ نظر آتی ہے کہ جہاں ان الفاظ میں ہے لیکن وہاں پر بھی ینصرنا کا کلمہ نہیں ہے، حل من ناصر ہے، اس کے بعد الفاظ بدل جاتے ہیں، لیکن بہرحال حل من ناصر ینصرنا یہ معنی کے اعتبار سے امام حسین کے صدا استغاثہ کو بیان کیا گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات تو طے ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں وقت آخر جب آپ کے تمام چاہنے والے اور عزیز و اقارب قربان ہو گئے تو آپ نے آواز استغاثہ بلند کی کہ ہے کوئی حرم رسول اللہ کا دفاع کرنے والا، ہے کوئی جو میری باتوں کو سنے، اور ہے کوئی میری مدد کرنے والا کہ جو ہمارے بارے میں اللہ سے خوف رکھے، حل من مغیث، ہے کوئی میری بات سننے والا کہ میری بات سن کے خداوند عالم سے اجر کا مستحق قرار پائے۔ امام حسین علیہ السلام نے آواز استغاثہ اپنی نصرت کے لیے، اپنی مدد کے لیے بلایا، لوگوں کو آواز دی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے، سوال یہاں پر یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب کربلا کے میدان میں لوگوں کو نصرت کے لیے اپنی طرف بلایا اور اپنی بات ان کے سامنے رکھی، حرم رسول اللہ کے دفاع کا سوال اٹھایا اور اپنی مدد کرنے کا سوال اٹھایا، اپنی نصرت کرنے کا مطالبہ کیا،
تو سب سے پہلی بات ہے کہ واقعی امام حسین علیہ السلام کو لوگوں کی نصرت کی ضرورت تھی۔ ایک مسئلہ یہ، کیا امام حسین علیہ السلام اس وقت اگر کوئی ان کی نصرت کے لیے جاتا تو امام حسین ان کی نصرت کو قبول کرتے اور اس کے بعد امام حسین ان کے ہمراہ جنگ کرتے، لڑتے؟ یہ اپنی بات دیکھیں، یہ ایک بحث ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے کہ آخر اگر ضرورت تھی تو جب ملائکہ نے آ کر کے آپ سے درخواست کی کہ ہم آپ کی طرف سے لڑنا چاہتے ہیں، یا جنوں نے آ کر کے آپ کی خدمت میں عرض کیا مولا اجازت دے دیجئے تاکہ ہم جا کر کے آپ کی طرف سے جنگ کریں، امام حسین نے سب کو روک دیا، منع کر دیا۔ یہاں مسئلہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اگر اپنی نصرت اور اپنی مدد کے لیے آواز دے رہے ہیں تو کیا یہ آواز صرف دشت نینوا میں اور کربلا کے صحرا ہی میں گونج کے رہ جائے گی، یا یہ آواز دشت صحرا سے بڑھ کر کے اور نینوا کے زمین سے آگے جائے گی اور اس زمانے سے ہٹ کے دوسرے زمانے تک کے لوگوں کو بھی یہ آواز سنائی دے گی؟ اور جس طرح سے کل امام حسین کی آواز نصرت، آواز استغاثہ کل کے لوگوں کے لیے، کل کے زمانے والوں کے لیے تھی، تو کیا آج کے زمانے والوں کے لیے بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام اس دور میں، جس دور میں آپ نے اس آواز استغاثہ کو بلند کیا، ان تمام لوگوں کے لیے ضروری تھا اور واجب تھا کہ امام حسین کی نصرت کرتے، امام حسین کی مدد کرتے، اس لیے کہ امام حسین کی آواز وارث رسول کی آواز تھی، امام حسین کی آواز وارث دین کی آواز تھی، امام حسین کی آواز وارث قرآن کی آواز تھی۔ اگر کوئی رسول کی مدد کرنا ضروری سمجھتا ہے تو اسے امام حسین کی مدد کرنا ضروری سمجھنا چاہیے، اگر کوئی قرآن کی مدد کرنا ضروری سمجھتا ہے تو اسے امام حسین کی مدد کرنا ضروری سمجھنا چاہیے، اگر کوئی دین کی مدد کرنے کو ضروری سمجھتا ہے تو اسے امام حسین علیہ السلام کی مدد کرنے کو ضروری سمجھنا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام جب وارث پیغمبر ہیں تو آپ کی آواز محض دشت کربلا میں محصور ہو کر کے نہیں رہ جائے گی، بلکہ آواز یہ وہاں سے جائے گی، دوسری جگہ پہنچے گی، دوسرے دور میں جائے گی، بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ آواز سنائی دے گی۔ اس لیے کہ جب جناب ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد اس بلندی پر کھڑے ہو کر کے اذان دے سکتے ہیں، حج کے لیے اعلان کر سکتے ہیں، اور وہ آواز نہ صرف مکے کے صحرا میں اور مکے کے قبیلے والوں کے درمیان میں رہتی ہے، بلکہ پوری کائنات میں، نہ صرف پوری کائنات میں بلکہ قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں کی نسلوں میں بھی جو ذرات تھے انہوں نے بھی سنا، اور وہ بھی دنیا میں پیدا ہونے کے بعد وہ آواز ابراہیم کے اوپر لبیک کہتے ہوئے وہ جاتا ہے حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے۔ تو جب جناب ابراہیم علیہ السلام کی آواز میں اتنی اثر ہو سکتا ہے کہ وہ قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے کانوں تک پہنچے، نسلوں تک پہنچے، اور وہ پیدا ہو کر کے آواز ابراہیم پر لبیک کہہ کے خانہ خدا کا طواف کرے، تو جو فخر ابراہیم ہوگا، جو ان سے بھی عظیم قربانی کربلا کے میدان میں پیش کر رہا ہوگا، اگر وہ آواز استغاثہ دیں گے تو وہ آواز استغاثہ کربلا کے صحرا میں محدود نہیں رہ جائے گی، بلکہ وہ آواز نسلوں تک جائے گی، اور نسلوں سے پیدا ہونے والا ہر فرد جو اللہ کو مانتا ہوگا، جو رسول کو مانتا ہوگا، وہ امام حسین علیہ السلام کی اس آواز استغاثہ کے اوپر عمل کر کے امام حسین کی نصرت کا جذبہ رکھے گا، اس لیے کہ امام حسین نے دین کی نصرت کے لیے آپ نے لوگوں کو بلایا تھا۔ جس طریقے سے ابراہیم نے
آواز دی تھی اور لوگ پیدا ہو کر کے آواز ابراہیم پر لبیک کہتے ہوئے خانہ خدا کا طواف کرتا. اسی طریقے سے آواز استغاثہ امام حسین بھی سن کر کے قیامت تک پیدا ہونے والا ہر مسلمان اپنا فریضہ سمجھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان کے مقصد کی حفاظت کرتا رہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء ہیں. امام حسین علیہ السلام وارث رسول ہیں. امام حسین علیہ السلام 1,24,000 انبیاء کے مشن کو کربلا کے میدان میں جو ہے وہ بچا رہے تھے اور اس کی حفاظت کر رہے تھے. گفتگو عزیزان گرامی اس سلسلے میں طویل ہے اور میں کئی جہت سے آپ کے سامنے گفتگو رکھوں گا اور آنے والی مجلسوں میں بھی آپ کے سامنے یہ باتیں عرض کروں گا. امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرنا، امام حسین علیہ السلام کی مدد کرنے کا جہاں تک سوال ہے، یہ وہ مسئلہ تھا کہ جس کو خود رسول اللہ نے اپنے زمانے میں واضح کر دیا تھا. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں، امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے سلسلے میں رسول اللہ نے مسلمانوں کو آگاہ کر دیا تھا. اب جب خود امام حسین نصرت کے لیے آواز دیں اور امام حسین مدد کے لیے پکاریں، امام حسین خود حرم رسول اللہ کی دفاع کے لیے لوگوں کو بلائے، تو اب کیا مسلمانوں کو ان کی حفاظت ان کی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھنا چاہیے تھا؟ خود اس سلسلے کی جو روایت پائی جاتی ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. امام حسین علیہ السلام کی مدد اور نصرت کرنا اہم ترین واجبات میں سے ہے. جس طریقے سے شریعت میں نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، حج واجب ہے، اس سے بھی اہم واجب نصرت امام حسین علیہ السلام ہے. اس لیے کہ اگر کوئی نماز پڑھے، روزہ رکھے، لیکن اس کے دل میں اہل بیت علیہ السلام اور زمانے کے امام کی محبت اور ولایت اور ان کی حمایت کا جذبہ نہ پایا جا رہا ہو تو وہ نماز نہیں ہے، وہ روزہ نہیں ہے، وہ حج نہیں ہے، وہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ قرآن کی تلاوت نہیں ہے. نماز اسی وقت قبول ہو سکتی ہے جب نماز پڑھنے والے کے دل میں ولی خدا، حجت خدا، ولی زمان سے متعلق حمایت و نصرت کا جذبہ رکھتا ہو اور جذبہ پایا جاتا ہو. اور یہ اس بات کے لیے اسی لیے آگاہ کر دیا تھا امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ صحابی پیغمبر تابعین میں سے بھی ہے کہ انس بن حارث بن نبی کہ جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے ہیں، وہ خود اپنے باپ سے اور اپنے والد گرامی سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں جو اصحاب صفہ میں سے تھے، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اس عالم میں کہ آپ ان کے آغوش میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی رسول اللہ کی آغوش میں پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے امام حسین علیہ السلام. رسول اللہ نے اس وقت فرمایا، کیا فرمایا کہ ان ابنی ھذا، میرا یہ بیٹا، یقتل فی ارض یقال لہا العراق، ایک ایسی سرزمین پر قتل کیا جائے گا جس کا نام عراق ہے. اس کے بعد فمن ادرکہ فلینصرہ، جو ان تک پہنچ جائے اور جو انہیں در کرے لازم ہے کہ وہ اس کی مدد کرے. یہ امام حسین علیہ السلام کے لیے رسول اللہ نے فرمایا. اور اس کے علاوہ خود عبداللہ ابن عمر نے بھی نقل کیا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے. کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں حسین مقتول، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ حسین قتل کیے جائیں گے. فَإِنْ خَذَلُوا وَلَمْ يَنْصُرُوا، اگر ان کو چھوڑ دیں اور لوگ ان کی مدد نہیں کریں گے تو لَيَخْذُلَنَّهُمُ اللَّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو یاد رکھو مدد نہ کرنے والوں کو خداوند عالم قیامت تک رسوا کرتا رہے گا، قیامت تک ان کو جو وہ ذلیل کرتا رہے گا. یہ کس نے نقل کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر نے نقل کیا ہے.
ایک اور روایت جو ابن عباس سے نقل کی جاتی ہے، عبداللہ ابن عباس سے نقل ہے، ان تمام روایتوں میں امام حسین علیہ السلام کی مدد کرنے کے سلسلے میں جو ہے وہ تاکید کی جا رہی ہے، کہ جس میں عبداللہ بن عمر سے روایت نقل ہونے میں جو لفظ و جملہ ہے اس کے اوپر ناظرین آپ غور کریں، کیا کہ اگر کوئی ان کو چھوڑ دے اور ان کی مدد نہ کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کو ذلیل کرے گا اور قیامت تک اس کو رسوا کرتا رہے گا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ ذرا نصرت کے پہلو کو دیکھیں اور رسول اللہ کے اس جملے کو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک ذلیل کرتا رہے گا، کو دونوں کو رشتے کو ملا کے دیکھیے ذرا۔ قیامت تک نصرت نہ کرنے والے کو اللہ ذلیل و رسوا کرتا رہے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام نصرت کے لیے آواز دیں، آواز استغاثہ دیں، تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی مدد کرے۔ قیامت تک وہ رسوا کیا جائے گا، اس کا مطلب یہ کہ امام حسین کی آواز استغاثہ پر قیامت تک لبیک کہنا چاہیے، اس لیے کہ قیامت تک ذلیل کیا جانا، قیامت تک رسوا کیے جانا کا معنی اس وقت تک پورا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آواز استغاثہ کو دائمی نہ سمجھا جائے گا۔ آواز استغاثہ کو جب تک قیامت تک آواز کو عالمی اور دائمی نہیں تصور کیا جائے گا، اس وقت تک قیامت تک ذلیل کیے جانے کو، مدد نہ کرنے والے کو رسوا کیے جانے کو سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ ایک معنی تو یہ۔ دوسرا معنی یہی ہو سکتا ہے اس کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے لیے فرماتے ہیں کہ اگر امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ دیا، ان کی مدد نہیں کی تو قیامت تک وہ رسوا کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ کل میدان کربلا میں موجود تھے اور انہوں نے آواز استغاثہ پر امام حسین کی مدد نہیں کی، ان کے بعد اور ان کی نسلوں سے پیدا ہونے والے لوگ بھی اگر اسی عقیدے کے اوپر، اگر اسی جذبے کے اوپر رہیں گے کہ ان کے آبا و اجداد نے مدد نہیں کی، تو آنے والے لوگ بھی مدد نہیں کریں گے۔ تو پھر اس کا مطلب یہی ہوگا کہ جس طرح سے وہ لوگ ذلیل و رسوا ہوں گے، اسی طریقے سے ان کی نسلوں سے آنے والے لوگ بھی اگر مدد نہیں کریں گے تو وہ بھی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ دوسرا معنی یہ کہ آج اس زمانے میں اگر کوئی اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، امام حسین علیہ السلام کو تسلیم کرتا ہے، مسلمان ہے اور آواز استغاثہ کو سنتا ہے، یعنی امام حسین نے کربلا میں یہ آواز دی ہے، تو اگر آج کا کوئی مسلمان اس آواز استغاثہ کے سامنے آئے اور اپنے وظیفے کو طے نہ کرے، اپنے ذمہ داری کو مشخص نہ کرے اور اپنی ذمہ داری کو نہ ادا کرے کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا امام حسین علیہ السلام کے مقابل میں آنے والے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، تو اگر آج بھی اس آواز کے اوپر لبیک کہہ کے فیصلہ نہ کرے مسلمان، تو وہ بھی اس حدیث پیغمبر میں شمار کیا جائے گا کہ رسول فرماتے ہیں اگر کوئی امام حسین کو چھوڑ دے اور اس کی مدد نہ کرے تو قیامت تک وہ رسوا کیا جائے گا۔ آج کا مسلمان بھی اگر آواز استغاثہ کے سامنے، امام حسین کی طلب نصرت کے سامنے اپنے وظیفے کو نصرت کرنے کے وظیفے کو اگر وہ مشخص نہیں کرتا ہے اور وظیفے کو ادا نہیں کرتا اور یہ جذبہ نہیں رکھتا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے آمادہ ہیں، تو وہ بھی حدیث پیغمبر میں شامل ہوگا، یعنی اسے بھی قیامت تک کی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو بھی مدد نہیں کرے گا وہ قیامت تک کی رسوائی کے لیے آمادہ ہو جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی اس نصرت کی آواز اور اس آواز استغاثہ کے سامنے ہم اپنے وظیفے کو طے کریں کہ آج ہمیں کیا کرنا ہے۔ ناظرین کرام، عزیزان گرامی، میں آج کی مجلس میں بطور مقدمہ میں نے صرف نصرت امام حسین علیہ السلام کی اہمیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث
کو بیان کر کے صرف نصرت امام حسین علیہ السلام کی اہمیت کو صرف میں نے پیش کیا ہے۔ آگے کی گفتگو ہماری اس کے بعد اب ہوگی کہ جب نصرت امام حسین طے ہے اور رسول اللہ نے مسلمانوں کو ہر طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو، ان کی منزلت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو اب جب امام حسین علیہ السلام اپنی نصرت کے لیے کسی کو بلائے اور طلب کرے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ناظرین، سامعین نظام، میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، اور غور کریں آپ کہ کل اگر مسلمانوں کے سربراہوں نے یا جو امت مسلمہ میں جو بڑے بڑے افراد پائے جاتے تھے، ان لوگوں نے نصرت امام حسین علیہ السلام کے لیے اگر قدم اٹھایا ہوتا اور یزید ابن معاویہ ابن سفیان کی حکومت کو غیر شرعی مانا ہوتا، اور یقیناً مان رہے تھے، کوئی یزید کو، جو سران امت اسلامیہ تھے اور جو امت اسلامیہ کے سرکردہ افراد تھے، وہ لوگ یزید کو پسند نہیں کرتے تھے، اسے غیر شرعی مانتے تھے، اس کی حکومت کو غیر شرعی تسلیم کرتے تھے۔ تو جب غیر شرعی تسلیم کرتے تھے تو پھر ان کو امام حسین علیہ السلام کی مدد کرنی چاہیے تھی، جبکہ امام حسین علیہ السلام نے قیام عاشوراء سے پہلے، اپنے قیام سے پہلے تمام اصحاب کو، تمام تابعین کو اپنی نصرت کے لیے اور اپنی امامت کے لیے، اپنی خلافت کے لیے دعوت دی تھی، اور اپنے اہل بیت کی قیادت کے سلسلے میں لوگوں کو آگاہ کیا تھا، اور بنی امیہ کی حکومت کے باطل ہونے اور بنی امیہ کے منبر پر آنے اور بنی امیہ میں خلافت کے حرام ہونے کو آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا تھا، ہر ایک کی ذمہ داری کو طے کر دیا تھا۔ اس وقت بھی مسلمانوں کی ذمہ داری تھی کہ امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے۔ یہ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، ایسے افراد اگر امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے آگے آتے، اور دیگر افراد بھی، تو امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرتے، تو آج اسلام کی تاریخ کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ مگر یزید کے سامنے خاموش رہ کر کے، امام حسین علیہ السلام کی مدد نہ کر کے، باطل حکومت کو تقویت دی، اور امام حسین علیہ السلام کی حمایت نہ کر کے امام حسین علیہ السلام کے مشن کو کمزور کیا ہے۔ یہ کل کے مسلمانوں کا وظیفہ تھا کہ ان کو امام حسین علیہ السلام کی مدد کرنی چاہیے تھے آواز استغاثہ کے بعد۔ یہ تو امام حسین نے لوگوں کو دعوت دی تھی، اپنی طرف بلایا تھا، ان سب کی ذمہ داری تھی، چاہے وہ بصرہ والے ہوں، چاہے وہ کوفہ والے ہوں، چاہے مدینہ والے ہوں، چاہے مکہ والے ہوں، یہ جتنے بھی افراد تھے ان سب کو امام حسین علیہ السلام نے دعوت دی تھی، خط لکھا تھا، بلایا تھا، ان سب کی ذمہ داری تھی امام حسین کی نصرت کرتے، امام حسین کی مدد کرتے، مگر مدد نہیں کی۔ اب یہاں سے میری گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا، اور یہیں سے آپ کو احساس ہوگا کہ آج کے مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے، کہ جب حسین ابن علی نے سن 61 ہجری میں آواز دی، حل من معین، ہے کوئی مدد کرنے والا، حل من مغیث، ہے کوئی میری بات سننے والا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو حرم رسول اللہ کا دفاع کرے، ہے کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی جو میری نصرت کرے، اللہ کے سلسلے میں خوف رکھتا ہو، ہے کوئی جو میری بات سننے والا۔ اب جب آواز استغاثہ امام حسین علیہ السلام نے دی اور اس کے بعد آپ شہید ہو گئے، تو یہ آواز استغاثہ آج کے زمانے میں ہمارے وظیفے کو طے کرتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب میں مخاطب ہوں آج کی دنیا سے، آج کے مسلمانوں سے، میں صرف ان افراد سے نہیں کہ جو لوگ امام حسین علیہ السلام کو اللہ کی تیسری حجت اور تیسرا امام مانتے ہیں، یعنی شیعہ اثنا عشری و 12 امامی، صرف انہی سے مخاطب نہیں ہوں کہ وہ آج اگر لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں تو انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ لبیک یا حسین، آیا یہ جواب ہے حل من مغیث کے مقابلے میں، حل من ناصر کے مقابلے میں؟
لبیک یا حسین یہ جواب ہے حل من معین کے مقابلے میں، یہ تو ان کو سمجھنا ہے، میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ اس سلسلے میں۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں جو لوگ امام حسین کو رسول اللہ کا نواسہ مانتے ہیں، جو مسلمان رسول اللہ کو، جو مسلمان امام حسین کو رسول اللہ کا نواسہ مانتے ہیں، ان مسلمانوں سے میں مخاطب وہ کہنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ اگر تم امام حسین کو مانتے ہو، نواسے پیغمبر مانتے ہو، تو بتاؤ امام حسین علیہ السلام کی اس آواز استغاثہ کے مقابلے میں کیا وظیفہ رکھتے ہو، ہم اپنی کیا ذمہ داری رکھتے ہیں؟ اگر کل ہم نہیں تھے اور کل نواسے رسول تنہا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا، تو آج اگر امام حسین ہوتے اور امام حسین کی آواز ہوتی، تو جو امام حسین کو رسول اللہ کا نواسہ مانتا ہے، جو مسلمان امام حسین علیہ السلام کو سردار جوانان جنت تسلیم کرتا ہے، اس مسلمان کے امام حسین علیہ السلام کی اس آواز استغاثہ سے متعلق کیا وظیفہ ہے؟ عزیزان گرامی، میں یہیں سے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا، آج کی گفتگو یہیں پر میں روک کر کے اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتا ہوں، اور اس کے بعد یہاں سے گفتگو کل شروع کروں گا۔ ہاں عزیزان گرامی، ارباب عزا، اگر کل واقعی امام حسین علیہ السلام کی مدد کی ہوتی مسلمانوں نے، تو امام حسین علیہ السلام اس شان سے، یعنی اس مظلومی کے ساتھ اور اس بے دردی کے ساتھ کربلا میں شہید نہ کیے جاتے۔ ہاں، امت نے امام حسین کے قدر نہیں کی، امت مسلمہ نے رسول اللہ کے فرمان کو مانا نہیں، امت مسلمہ نے رسول اللہ کے قول پر عمل نہیں کیا، مسلمانوں نے قرآن کے قول کو تسلیم نہیں کیا، ورنہ اگر مسلمانوں نے پیغمبر کے قول پر عمل کیا ہوتا تو امام حسین کو کربلا میں یک و تنہا نہ کیا گیا ہوتا۔ آج دیکھیں یزیدی فوج میں کتنے مسلمان تھے، یہ سب اپنے کو امت رسول کہہ رہے تھے، یہ سب اپنے کو قاری قرآن کہہ رہے تھے، یہ سب اپنے آپ کو کلمہ گو رسول اللہ کہہ رہے تھے، مگر اسی کلمہ گو کے نواسے کے اوپر پانی بند کر دیا اور ان کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ اگر لوگوں نے مدد کی ہوتی اور قدر کی ہوتی تو امام حسین کا وہ بیٹا جو 6 ماہ اصغر تھا، وہ آپ کو اپنے ہاتھوں پر لے کر کے نہ آتے اور ہرملا کے تیر سے آپ کو شہید نہ ہونا پڑتا۔ علی اصغر کے گلے پر تیر لگا اس لیے کہ لوگوں نے امام حسین کی مدد نہیں کی۔ اگر لوگوں نے امام حسین کی مدد کی ہوتی تو اون و محمد قتل نہ ہوتے، اگر حسین ابن علی کی مدد کی ہوتی تو قاسم کی لاش پامال نہ ہوتی، اگر حسین ابن علی کی مدد کی ہوتی تو علی اکبر ایڑیاں نہ رگڑ رہے ہوتے، اگر حسین ابن علی کی مدد کی ہوتی تو عباس کے شان قلم نہ ہوئے ہوتے، اگر حسین کی مدد کی ہوتی تو علی کی شیر دل بیٹی زینب کے سر سے چادر نہ چھینی جاتی، اگر لوگوں نے مدد کی ہوتی تو سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں نہ ہوتی، اگر امام حسین کی مدد کی جاتی تو پیروں میں بیڑیاں نہ ہوتی، گلے میں تو کے خاردار نہ ہوتے، اگر حسین کی مدد کی ہوتی تو سکینہ تماچے نہ کھاتی، حسین کی مدد کی گئی ہوتی تو شمر کے تازیانے نہ ہوتے، اگر حسین کی مدد کی ہوتی تو خیموں میں آگ نہ لگائی جاتی، بچوں کو یتیم نہ ہونا پڑتا۔ اے عزاداروں، امام حسین کو یکو تنہا کر کے کربلا میں شہید کر دیا گیا اور حسین آواز دیتے رہے، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو حرم رسول اللہ کا دفاع کرے؟ ہاں عزاداروں، حسین شہید کر دیے گئے، اور جب حسین شہید کیے گئے تو یہ آواز اور گونجی کس طرح سے کہ الا قتل الحسین بکربلا، حسین قتل کر دیے گئے، زینب بن بھائی
بھائی کے ہو گئی، سید سجاد یتیم ہو گئے۔ زینب آئی، آنے کے بعد ایک مرتبہ شانہ ہلایا، اے بیٹا سید سجاد، ارے غش سے چونکو، دیکھو تمہیں کون سی آواز سن رہی ہوں۔ اب جو سید سجاد نے غش سے آنکھیں کھولی، کہے پھوپھی اماں ارے ذرا پردہ تو ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ اٹھا، کیا دیکھا؟ باپ کا کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہے، آواز دی، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، وَسَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ پروردگارہ بحق زہرا و ابیہا و بنیہا والسر المستودع فی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ اے اللہ اس عزاداری کو قبول فرما، ہماری نسلوں میں عزائے حسین کو قائم فرما۔ اے اللہ اس مجلس کو ذریعہ شفاعت قرار فرما، ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ دنیا سے ہر بلا وبا کا خاتمہ فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے غلاموں میں شمار فرما، بحق محمد وآلہ الطاہرین۔